ذکر وہ چیز ہے جس سے زبان پاک ہو جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے، نظر پاک ہو جاتی ہے، سماعت پاک ہو جاتی ہے، بصارت پاک ہو جاتی ہے، کلام پاک ہو جاتا ہے۔ جب زبان پاک ہو جانے کے بعد کریں کیا؟ حمد رسول کریں، مصطفیٰ کی تعریف کریں، اس لیے کہ ناپاک زبان مصطفیٰ کی تعریف کر ہی نہیں سکتی۔ تو اہل سنت والجماعت کی قسمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کا غلام بنا کر ہم پر یہ مہر لگا دیا کہ تم پاک ہیں، اس لیے غوث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ ناپاک کچھ لوگ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں لیکن پاکی نہیں معلوم ہے، ان کو طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث پاک کو جب تک نہیں جانے گا خدائے پاک کو کیا جانے گا، خدائے اکبر کو کیا جانے گا؟ جب تک اللہ والوں کو نہیں جانے گا تو اللہ کو کیا جانے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک متقی کون ہے تو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میرے ولیوں کو دیکھ لے وہی متقین ہے۔ اور دوسرے جگہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کی کیٹیگری کیا ہوتی ہے معلوم؟ تجھے خوف ہوتا ہے، تجھے غم ہوتا ہے۔ خوف کس کو کہتے ہیں؟ خوف اس کو کہتے ہیں جو چیز ہمارے پاس آ جائے اور نہ جائے، اس کا خوف ہوتا ہے۔ میں نے عمارت کو بن دیا اور عمارت کو بنا دیا اور اتنی بڑی بلڈنگ کو کھڑا کر دیا، اور میرے بعد میرے بچے اس کو سنبھالیں گے یا نہیں، میرے بعد میرے مریدین اس کی دیکھ بھالی کریں گے یا نہیں، میرے بعد میرے چاہنے والے اس پر آئیں، اس میں آئیں گے یا نہیں، اس کا خوف رہتا ہے۔ اور چلے جائے بلڈنگ تو غم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ولیوں نے اللہ کو اپنے دل میں بسا لیا، اپنی نظر میں اللہ کو بسا لیا، اپنی سماعت میں اللہ کو بسا لیا۔ جہاں جہاں قدم رکھے اللہ اللہ کہہ کر رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہا جب میں تیرے دل میں آ جاتا ہوں خوف کی ضرورت نہیں، نہ میں آ جاتا ہوں تو میں جا نہیں سکتا، میں جاتا نہیں، آ جاتا ہوں تو جاتا نہیں، اور جانے کا تجھے غم نہیں ہوتا۔ تو ہمارے میں اولیاء میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہم کو خوف آتا ہے اس لیے کہ سیاست اب ملی ہے، 2 ہی MLA جیتے ہیں، 4 ہی جیتیں گے اور پھر لڑک جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ MLA سیٹ ملے گی یا نہیں۔ یاد رکھو لوگ جمع کرتے ہیں، لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں یہ الیکشن کی بات کرنے کے لیے، ہم تو غوث اعظم کی سلیکشن کی بات کرتے ہیں۔ لوگ یہ الیکشن کی بات کے لیے جمع کرتے ہیں، ہم تو ان کی سلیکشن کی بات کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کلیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ان کا سلیکشن ہو جائے۔ ہم رسول کے آدمی ہیں، میاں وصول کے آدمی نہیں ہے۔ جو وصول کا ہوتا ہے وہ وصولی پر بات کرتا ہے، جو رسول کا بات ہوتی، جو رسول کا غلام ہوتا ہے وہ غوث اعظم کی بات کرتا ہے، غریب النواز کے گن گاتا ہے۔ میں تو آپ کا موڈ بنا دیا، جو کبھی کبھی بنتا ہے ولی اللہ بھائی کا موڈ وہ ابھی بن جائے، اس لیے کہ سونے کے بعد خواب میں آنا دیکھے کہ مولانا اعجاز کیا کہہ رہے تھے۔ تو آج میں ایک ایسی آیت پڑھوں گا کہ اس آیت کے بغیر نہ زندگی ہوتی ہے نہ بندگی ہوتی ہے۔ میں بڑے بڑے قرآن کی آیتیں اٹھا کر پڑھنے کے لیے نہ میں عالم ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں مفسر ہوں، ان تمام ہستیوں کا خادم ہوں۔ میں نہ امام ہوں نہ مجھے امامت کرنا آتا ہے، میں تو اماموں کا غلام ہوں۔ میں نے امام حسین کو مان لیا تو تقدیر یہ ہو گئی دنیا والے کی کہ ہر ایک مجھے امام ماننے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فضل ہوتا ہے نا، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، خدائی ٹوٹ پڑتی ہے پتنگوں کی طرح اس پر، نکل جائے جدھر بھی نام لیوا غوث اعظم کا۔ افیان آف کر تو اب آپ کا موڈ بن ہی گیا ہے کہ میں آپ کو وہ دلو یہ تو آپ کا موڈ بن ہی گیا ہے۔ تو میرے والد و ماجد کی پسند ہے
اس اشعار پر دو اشعار سنا دوں تاکہ میرے باپ زمین کے اندر رہنے والے بھی خوش ہو جائے اور مجھ سے محبت کرنے والے بابو جی کے ابا میرے تایا وہ بھی خوش ہو جائے زمین کے اوپر رہ کر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میری بات بن گئی ہے, میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں, تیرے شہر میں آؤں, تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ, تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے جو ہے زندگانی باقی میں ارادہ کر لیا ہوں, میں ارادہ کر لیا ہوں. اب اس شعر کو میرا ارادہ سمجھو, میرا ایمان سمجھو. حقیقت میں بندے کی نیت ہوتی ہے, اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. میں نے اس شعر میں ارادہ کر لیا ہوں, میری طرف نہیں کہہ رہا ہوں, خدا کی طرف بتا رہا ہوں, خدا نے ارادہ کر لیا ہے. اس شعر کی جان ہماری پہچان ہونا چاہیے کہ شعر شاعر کیوں کہتا ہے. جو ہے زندگانی باقی, یہاں تک انسان کی طرف اشارہ ہے. میں ارادہ کر لیا ہوں, یہاں پر مولا کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. جو ہے زندگانی باقی میں ارادہ کر لیا ہوں, تیرے منکروں سے آقا, تیرے منکروں سے آقا میں لڑوں گا مرتے مرتے صلی اللہ, میں لڑوں گا مرتے مرتے. میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے تیرے در کی بھیک پر ہے میرا آج تک گزارا, میرا آج تک گزارا. کبھی کچھ ملا تصدق, کبھی کچھ ملا تصدق, کبھی کچھ ملا اتارا صلی اللہ, کبھی کچھ ملا اتارا. تیری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے. میرے پیر کی حمایت میرے ساتھ ہے تو بس ہے, میرے ساتھ ہے تو بس ہے. میری ٹھوکروں میں منزل, میری ٹھوکروں میں منزل, مجھے ہر بھور کی نعرہ صلی اللہ, مجھے ہر بھور کی نعرہ. میری بات بن گئی ہے, تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ, تیری بات کرتے کرتے. اب مقطع سنا رہا ہوں. یہ جاس کی یہ دعا ہے, اس سال ہی بلا لو, ہم سب کی یہ دعا ہے, اس سال میں بلا لو. یہ زمانہ جا رہا ہے, یہ زمانہ جا رہا ہے, میں کھڑا
ہوں تکتے تکتے صلی اللہ میں کھڑا ہوں تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے زبان تمہاری ذکر کر کے پاک ہو گئی تو آپ نے نعت پاک پڑھ لیا تو روح طاقتور ہو گئی. جب جس کی روح طاقتور ہو جاتی ہے زبان پاک ہو جاتی ہے وہ یا غوث پکارنے لگتا ہے. تو آپ یہی کہیں گے جناب پیر سا کوئی آقا ہو نہیں سکتا, یہ وہ آقا ہے جس کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا. جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا, غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. بندگی کا دعویٰ ہم سے ہو نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو نمازی نہیں کہتے, غازی نہیں کہتے, حاجی نہیں کہتے. ہاں یہ الگ بات ہے, ہم نے نماز دکھا کے نہیں پڑھتے, چھپا کے پڑھتے. اللہ کو چھپانے والی عبادت بہت پسند ہے. میں نے پروردگار سے پوچھا ہے اللہ تجھے کون سی عبادت پسند ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو. ایمان والوں کی طرف اللہ نے کہا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کے لیے نہیں, انجینئروں کے لیے نہیں. میں یہاں کے اہل سنت والجماعت کے انجینئروں کی بات نہیں کہتا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا اعجاز صاحب پڑھے لکھے جماعت اسلامی میں ہیں, پڑھے لکھے جماعت اسلامی میں ہیں, وقت کی پابندی کرنے والے, نماز پڑھنے والے, نماز کا اسپورٹ کرتے ہیں. ہم ایسے نمازیوں کو دیکھ کر ہماری نماز کو, ہمیں نماز پڑھنے پر شرم آتی ہے کہ اتنی نماز پڑھنے والے گھروں کو چھوڑ کے, بچوں کو چھوڑ کے اب تک ایسا اسٹائل پیدا کر لیا ہے کہ عید کے دن بھی یہ گھروں میں نہیں رہتے, جماعتوں میں رہ کے نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے جب عید کے دن مسجد کو گیا تو نماز میں دیکھا تو لوگوں کے بڑے بڑے جو بوری و بستر رہتے ہیں, بڑے بڑے پیکٹ جو رہتے ہیں, وہ پیکٹوں سے بھرا ہوا تھا. میں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جماعت آئی ہے. استغفر اللہ, عید کا دن گھر میں نہیں کرتے, یہ جماعتوں میں پھرتے ہیں. ارے ہم تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ کو جانے کے لیے ہمیں ویزا لگاتا ہے تو لیکن ہم عید کے لیے گھر پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ عید کا دن وہ دن ہے کہ گھر میں اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیوی کے ساتھ, اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو مل کر رہتا ہے, جنت بقیع میں میرے ساتھ رہنے کا اسے مقام دیتا ہوں, اسے وہ درجہ میں عطا کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہتا ہے. تو ہم نے نبی کی بات سنے, ملا کی بات سنے تو اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو رکوع کے اسپورٹ کرتے ہیں, یہ تو سجدوں کے اسپورٹ کرنے والے ہیں. ان کو دیکھ کر ہماری نماز پر ہم غور کرتے ہیں تو نبی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا, ایسے سجدے کرنے والے ہوں گے کہ ان کے پیشانی پر ایسا داغ لگ جائے گا کہ ان کی پیشانی چبوترا بن جائے گی. تو اب سنی لوگ سب دیکھنے لگے کہ ان چبوتروں کو پھوڑنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ چبوتروں پر کتے بیٹھتے ہیں. تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نماز پڑھنے والوں کو دیکھتے ہیں تو ترس آتی ہے کہ یہ کیسے نماز پڑھنے والے ہیں, عید کے دن بھی گھر میں نہیں رہتے, عید کے دن بھی یہ دوسرے جگہ سے دوسرے جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھو تبلیغ کو میں غلط نہیں کہتا, تبلیغ غریب النواز نے کی ہے, تبلیغ غوث اعظم نے کی ہے, تبلیغ قادر ولی ناگوری نے کی ہے, تبلیغ ہر صحابی کیے ہیں, تبلیغ ہر اہل بیت کا بچہ کیا ہے. لیکن تبلیغ کرنا کمال نہیں میاں, ہجرت کرنا کمال ہے. میرے مصطفیٰ جتنے بھی صحابوں کی بات تم اٹھائیں گے تو یہ لوگ پھر گھر کو پھر آ کر نہیں گئے لیکن ہجرت کر چکے تھے. مکے سے لے کر مدینے کو ہجرت کیے, لیکن میرے غریب نواز مدینے سے ہندوستان کی طرف ہجرت کیے. بندہ نواز مدینے سے لے کر ہندوستان آئے. قادر ولی ناگوری مکے کی سرزمین چھوڑ کر مدینے یا شہر مدرسے شہر تمل ناڈ میں آئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان اولیاء اللہ نے ہجرت کی ہے. یہ لوگ غلط کہتے ہیں, یہ تبلیغ کرنے والے غلط کہتے ہیں, حقیقت میں ہجرت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.